जन्नत के पत्ते बाब नंबर 6। शाम में वो आयशे के लैपटॉप के सामने बैठी रूहेल से स्काइप पे बात कर रही थी। जहान दोपहर में ही वापस चला गया था और वो उसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहेल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही थी कि 3 साल पुरानी बात रोहेल ने क्यों कभी नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी उसने इशारों किनाइयों में भी बताया कि उसे सबीन फुप्पो का बेटा मिला था। उसकी हर सोच का जवाब नफी में था। 3 साल पहले उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा था। वो शरिया एंजेलो के दूसरे साल में थी। उनके एक दौर के चचा की शादी हुई थी। और रोहेल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3 साढ़े 3 साल कबल एक दिन रोहेल का अचानक ही फोन आया था। उसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को उसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि उसने किसी दोस्त की कोई कीमती शे गुम कर दी है और उसकी कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहेल ने अब्बा को वजह बताई या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि क्या उन दो वाकयात का कोई बाहमी ताल्लुक था। सीधा सीधा पूछा तो रोहेल शायद छुपा जाए, सो उसे अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रोहेल ऑनलाइन आ गया था और अब उसका चेहरा स्क्रीन पे नजर आ रहा था। रस्मी बातों के बाद उसने बगैर किसी तमहीद के पूछा, तुमने जहान को कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे। लम्हे भर को तो रोहिल के समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो जरा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा है। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे जहान का कोई नुकसान हुआ था ना। जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया हुआ था तो तुमने अब्बा से पैसे मंगाए थे। अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ा रही थी, क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। तुमसे ये जहान ने कहा है, वो अचंभे से पूछ रहा था। जिसने भी कहा हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो रोहेल। वो चंद लम्हे खामोश रहा जैसे शशोपंज में हो। तुम जहान से क्यों नहीं पूछ लेती, वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सकूं कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कहकर उसने रोहेल के चेहरे को देखा। वहां वाज़ तिलमिलाहट दर आ गई थी। जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। फिर वो जरा तवक्कुफ से बोला, वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। उसके बाएं कंधे पे गोली लगी थी और उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद चाहिए थी, मगर वो हस्पताल नहीं जाना चाहता था। सो उसके कहने पर मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंस कर रही थी। उसने मेरे अपार्टमेंट पे जहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जहान ने मुझे बस इतना बताया कि उसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। उसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे नहीं थे, सो उसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही तुर्की चला गया था, फिर हफ्ते बाद मैंने पैसे वापस भिजवा दिए। बस यही बात थी। वो हक दक सुनी जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम मत बताना, वो पहले ही से जहान से मुतनफर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जहान की लापरवाही की वजह से उससे खींचे खींचे से रहते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे भी उससे बरगुश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात है। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बता दूंगा, मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस जख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो उसी दिन से अच्छा लगने लगा था और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था। जब उसने उस रात मुझे कहा था कि रोहेल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि वो मेरे पीछे हैं, वो बुरे हैं। और दूसरी बात, उसने इसरार करना चाहा, मगर रोहेल उसे कोई मौका दिए बगैर मेज से अपनी चीजें समेटने लगा। उसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। हया ने बेदिली से लॉग आउट किया। उसका दिल एकदम बहुत बोझल हो गया था। उसके घर वाले उसको छोटा समझकर उससे इतनी बातें छुपाते क्यों थे आखिर। आयशे ने लेटते हुए बहारे पे कम्बल बराबर किया, फिर एक नजर उसे देखा जो बहारे की उस तरफ लेटी छत को तके जा रही थी। वो तीनों यूं सोती कि बहारे दरमियान में होती। उसने आयशे की निगाहों का इर्तिकाज महसूस किया था, या शायद वो उसे पुकारने का इरादा पहले से रखती थी। कहो, आयशा पहलू के बल लेटी नरमी से बहारे के गुंगुरियाले बालों को सहला रही थी। मेरी सीप से मोती क्यों नहीं निकलते, मैं इतना तो झूठ नहीं बोलती। वो छत को तकती कहने लगी, तुम बहारे के फलसफे को जहन से निकाल दो। ये तो रिज्क होता है, कभी निकल आता है तो कभी नहीं। चंद लम्हे कमरे की तारकी में डूब गए, जिसमें सब्ज नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली थी। बहारे की बंद आंखों से सांस लेने की आवाज होले होले उभरती रही थी।
عائشہ اس نے کچھ اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی کرنی ہوگی تمہیں۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کا سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئے۔ نہیں، وہ دراز خفت ذرا ہوئی۔ وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی جلنا نہ پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لہجہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش ثقل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا دشوار ہوگا کہ مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی تھی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندیاں بہہ رہی ہوں، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پہ حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ زبان جی کے ڈروم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی اس کزن کے لیے اپنی انا کو ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا۔ اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گلی اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گونج رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں نا تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو۔ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کی آخری بل ایک دوسرے میں گھون دے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ اسے ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنورتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بھوری گنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڈسی۔ حیا کے ساتھ۔
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا، حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہار نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلائے اور آگے بڑھ کر باری بائی عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی، اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کے ذہن سازی کے لیے، وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھی۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی، اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بری لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی وہ اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے، میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا، اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کا ناشتہ کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ، بے اختیار وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چھڑی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بڑھتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فقرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر نہیں پائی۔ تم سناؤ کیسی ہے؟ اور ہاں، منگنی کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا، چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے، اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔